باندھنے رکھنے کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے پڑھنے کا۔ تو سب سے پہلے ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ مکمل ثنا پڑھی جائے گی۔ اور اس ثنا کا ثبوت بھی سنن نسائی، سنن نبی داؤد حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ پھر تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قراءت کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے فرمایا کرتے تھے۔ قراءت کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوگا۔ قرآن مجید جب پڑھا جائے گا تو اس کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوگا۔ قراءت یہ نماز کا رکن ہے۔ سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹی سورت یا کم از کم 3 آیات پڑھنا یہ واجب ہے۔ مطلقاً قراءت فرض ہے اور سورۃ الفاتحہ الگ سے واجب، اور فاتحہ شریف کے بعد کوئی 7 سورت ملانا یا 3 آیتیں کم از کم اتنی مقدار میں قرآن کی تلاوت کرنا یہ الگ سے واجب ہے۔ اور اس موقع پر جو بڑا ایک مین اختلافی مسئلہ آتا ہے وہ ہے فاتحہ خلف الامام یا قراءت خلف الامام کا مسئلہ۔ امام کے پیچھے قراءت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلہ میں قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اور متعدد احادیث اور روایات اس سلسلہ میں موجود ہیں کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کی مقتدی کو اجازت نہیں ہے۔ اکیلا جب تنہا پڑھے گا تو سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنا واجب اور اس کے ساتھ سورت ملانا بھی واجب، لیکن جب امام کے ساتھ مقتدی نماز پڑھ رہا ہو تو امام کے ساتھ امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو کان لگا کے سنو، وَأَنصِتُوا اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ کس موقع پر نازل ہوئی؟ امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری اپنی کتاب تفسیر الطبری میں اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ فرض نمازوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی جب امام فرض نمازوں میں قرآن پڑھ رہا ہو تو مقتدیوں کے بارے میں ہے، اور مقتدیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کان لگا کے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ابن تیمیہ کا مجموع الفتاوی ہے، جلد 22 صفحہ نمبر 295 پہ ابن تیمیہ نے اسی آیت کو ذکر کیا اور لکھا کہ وقول الجمہور هو الصحیح فإن اللہ سبحانہ قال وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قال احمد اجمع الناس على انها نزلت فی الصلاۃ۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ اس بات پر مجتمع ہیں، اجماع ہو گیا لوگوں کا اس بات پر کہ قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی نماز کی حالت میں جب امام قرآن پڑھ رہا ہو تو مقتدی کو پیچھے حکم دیا گیا کہ تم نے کان لگا کے سننا ہے اور چپ رہنا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کم از کم وہ نمازیں جن میں امام قرآن بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ اب ٹوٹل نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں کل وہ 9 نمازیں ہیں، 9 نمازیں، اور ان 9 نمازوں میں سے 7 نمازیں وہ ہیں جن میں امام قرآن جہری یعنی بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ فجر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، جمعہ کی نماز، نماز عید الفطر، نماز عید الاضحیٰ اور تراویح کی نماز، یہ وہ نمازیں ہیں کہ جس میں امام قرآن بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ اور 2 نمازیں ظہر اور عصر کی، ان نمازوں میں امام قرآن آہستہ آواز میں پڑھتا ہے۔ اس آیت سے یہ تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ کم از کم جن نمازوں میں امام قرآن بلند آواز سے پڑھتا ہے ان نمازوں میں مقتدی کو قرآن پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جب قرآن پڑھا جائے،
اب قرآن کی 114 صورتوں میں سے جو بھی صورت پڑھی جائے گی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ، سورۃ الفاتحہ سے لے کر آخری صورت تک، سورۃ الناس تک جو بھی صورت پڑھی جائے گی، قرآن جہاں سے بھی پڑھا جائے گا، امام کے ساتھ قرآن پڑھنے کی اس آیت کی روشنی میں اجازت نہیں ہے۔ یہاں حکم ہے کہ سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اس سلسلہ میں چند حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں ایک روایت مروی 904 اور 905، تقریباً دونوں روایتوں کا مضمون ملتا جلتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 905 نمبر حدیث کے اندر لفظ ہے کہ جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یعنی جب امام کے ساتھ تم نماز پڑھ رہے ہو اور امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب امام قرآن پڑھے تو تم چپ رہو۔ اب امام قرآن کہاں سے شروع کرتا ہے؟ امام کی قرأت شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے۔ تو اس حدیث میں بھی بتا دیا گیا کہ جب امام نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، تم نے پھر خاموشی سے سننا ہے اور چپ رہنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن نسائی میں 918 نمبر اور 922 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تاکہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، یعنی امام کہے اللہ اکبر تو تم بھی پیچھے اللہ اکبر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جب امام قرآن کی تلاوت شروع کر دے تو تم چپ رہو۔ اس حدیث سے بھی بالکل واضح ہوا کہ امام نے جب سورۃ الفاتحہ سے شروع کرنا ہے تو اب مقتدی کو امام کے پیچھے قرآن کی تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سنن نسائی میں دو احادیث ہیں، ایک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصرف من صلاۃ جہر فیہا بالقراءۃ، کوئی نماز تھی جس میں قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پوری کرنے کے بعد جب رخ انور پھیرا تو پوچھا هل قرأ معی احد منکم آنفا، ابھی تم میں سے کسی نے میرے ساتھ قرآن کی تلاوت کی ہے؟ تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی اقول، میں بھی کہتا ہوں، مالی انازع القرآن، میرے ساتھ قرآن میں نزاع یعنی جھگڑا کیا جا رہا ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ میرے ساتھ قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو روایت کے اندر لفظ ہے فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَاةِ، جن نمازوں میں نبی پاک علیہ السلام قرات بلند آواز سے کیا جا کرتے تھے، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ، پھر لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ قرات کرنی چھوڑ دی۔ فَانْتَهَى، بعض آگے انہوں نے ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ یہ 919 نمبر روایت ہے سنن نسائی کے اندر۔ یہ میرے پاس جو نسخہ ہے مکتبۃ المعارف کا ناصر الدین البانی کی تحکیم کے ساتھ چھپا ہے، البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور 918 نمبر حدیث جو ہے وہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن نسائی کے اندر، اس کو بھی ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی صلاۃ الظہر او العصر، نبی پاک علیہ السلام نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، وَرَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ، کسی شخص نے حضور کے پیچھے قرآن کی تلاوت کی، فَلَمَّا انصَرَفَ، جب آپ علیہ السلام نے نماز سے رخ انور کو پھیرا، فرمایا أَيُّكُمْ قَرَأَ بِهِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ، تم میں سے کس نے میرے پیچھے یہ قرآن کی صورت پڑھی ہے؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ، تو ایک شخص نے کہا أَنَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ، حضور میں نے پڑھی لیکن میں سوائے بلائی کے اور کسی چیز کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قد عرفت ان بعضکم قد خالجنیہا، میں نے پہچان لیا، مجھے معلوم ہوا کہ تم میں سے کسی شخص نے، بعض لوگوں نے میرے ساتھ قرآن کے اندر مجھے خلل ڈالا ہے، قرآن کے اندر میرے ساتھ جھگڑا کیا ہے، خلل ڈالا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سری نمازوں کے اندر بھی امام کے پیچھے قرات کرنے کو حضور نے منع فرما دیا، حضور علیہ السلام نے اس سے روک دیا۔ اور اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر 1298 نمبر حدیث ہے، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے پوچھا گیا کہ
امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں امام کے پیچھے، تو کیا امام کے پیچھے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا قراءۃ مع الامام فی شیء، امام کے ساتھ کچھ بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرنی۔ لا قراءۃ مع الامام فی شیء، بالکل واضح طور پہ لائے نفی جنس کا استعمال کیا ہے کہ بالکل کسی قسم کی امام کے پیچھے قرآن کی تلاوت اور قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح موطا امام مالک میں 108 نمبر روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا سئل حل یقرأ احد خلف الامام، کیا کوئی شخص امام کے پیچھے قرآن کی تلاوت کرے؟ تو آپ نے فرمایا اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبہ قراءۃ الامام، جب تم میں سے کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کا قرآن پڑھنا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأ، اور جب اکیلا تنہا پڑھ رہا ہو تو پھر قرآن کی تلاوت کرے گا۔ جب امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو امام کا قرآن پڑھنا ہی مقتدی کا قرآن پڑھنا۔ اور اس سلسلہ میں سنن ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے 850 نمبر، جس کو ناصر الدین البانی نے حسن کرا دیے، میرے پاس البانی کی تحکیم کے ساتھ چھپی ہوئی ہے مکتبۃ المعارف کی، وہ مرفوع حدیث ہے اور سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بھی ہے مرفوعاً بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کا قرآن پڑھنا ہی مقتدی کا قرآن پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جامع ترمذی میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نمبر 313 ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے رکعت پڑھی اور اس میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں، ہاں الا ان یکون وراء الامام، مگر یہ کہ وہ امام کے ساتھ ہو۔ اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر امام کے ساتھ قرآن کی تلاوت بشمول سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی، ہاں اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تو پھر سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز درست نہیں ہے۔ اب یہ دلائل ہیں، ان دلائل کی بنیاد پہ راجح موقف یہی ہے کہ قرآن کی مطلقاً کوئی صورت بھی امام کے ساتھ تلاوت نہیں کرنی۔ اس سلسلہ میں ایک دو روایات بیان کی جاتی ہیں اور ان کو بیان کر کے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ دیکھیں حدیث کے اندر موجود ہے کہ جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس کو حدیث کو پھر مقتدی کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے، جبکہ اس حدیث کا مقتدی یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اب اس حدیث کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مقتدی کے ساتھ ہے یا تنہا اکیلے نمازی کے ساتھ ہے؟ تو اس پر میں 3 حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ ایک جامع ترمذی کی 313 نمبر حدیث، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول اس حدیث کی وضاحت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس نے رکعت پڑھی اور سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں الا ان یکون وراء الامام، ہاں مگر امام کے ساتھ ہو تو پھر اس کی ہو جائے گی۔ صحابی رسول نے بتا دیا کہ جو حدیث ہے اس کا تعلق امام کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا تنہا اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے ساتھ تعلق ہے۔ اور اسی حدیث کی شرح جامع ترمذی کے اندر 312 نمبر حدیث نکالیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق ہے اکیلے تنہا نماز پڑھنے والے کے ساتھ، یعنی جب تنہا نماز پڑھ رہا ہو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز درست نہیں ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی 822 نمبر حدیث نکالیں، اس میں 822 نمبر روایت میں امام سفیان ابن عیینہ بہت بڑے عظیم محدث ہیں، ان کا قول موجود ہے۔ امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، اس کا تعلق اکیلے تنہا نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہے، مقتدی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ، امام سفیان ابن عیینہ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام کہ ان حوالہ جات سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ جو حدیث ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس کا اکیلے تنہا کے ساتھ تعلق ہے، مقتدی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث سنن ابی داؤد سے بیان کی جاتی ہے کہ سنن ابی داؤد کے اندر حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پڑھنا ثقیل ہو گیا،
جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، تم اپنے امام کے ساتھ قرآن پڑھتے ہو شاید؟ قلنا نعم، ہم نے عرض کی حضور ایسے ہی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، ہاں تم امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھا کرو مگر سورۃ الفاتحہ، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، یہ میرے پاس مکتبۃ المعارف الریاض سعودی عرب سے چھپی ناصر الدین البانی کی تحکیم کے ساتھ سنن ابی داؤد ہے۔ اس میں ناصر الدین البانی نے 823 نمبر اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے، اور اسی روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے ابن تیمیہ نے اپنے مجموع الفتاوی ابن تیمیہ کا، یہ میرے پاس جلد نمبر ہے اس کی 23، اور اس کے صفحہ نمبر 286 پہ ابن تیمیہ نے لکھا وَهَذَا الْحَدِيثُ مُعَلَّلٌ عِنْدَ آئمۃ الحدیث، یہ جو حدیث ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ باقی نہ پڑھو، سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کرو، ابن تیمیہ کہتے ہیں هَذَا الْحَدِيثُ مُعَلَّلٌ عِنْدَ آئمۃ الحدیث، حدیث کے اماموں کے نزدیک یہ حدیث معلل ہے، کمزور ہے، اور یہ حدیث کے اندر بہت ساری علتیں پائی جاتی ہیں، بِأُمُورٍ كَثِيرَةٍ، بہت سارے کثیر امور کی وجہ سے یہ حدیث معلل ہے۔ ضعفہ احمد وغیرہ من الائمۃ، امام احمد ابن حنبل اور دیگر اور آئمہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، لہذا یہ حدیث درجہ صحت کو نہیں پہنچتی، یہ معلول ہے، اس کے اندر بہت ساری علتیں موجود ہیں، یہ حدیث صحیح نہیں۔ صحیح حدیث حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جس کے اندر امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، اس میں مطلقاً یہ ہے کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اب اس کا تعلق امام کے پیچھے ہے بھی نہیں ہے، اس کا اکیلے اور تنہا کے ساتھ تعلق ہے۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث سنن ابن ماجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرض کے ایام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ کے نماز ادا فرمائی۔ ابن ماجہ میں 1235 نمبر حدیث ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات کر رہے تھے، جہاں تک وہ قرات کرتے ہوئے نمازیں پہنچے، نبی کریم علیہ السلام آ کے اس نماز میں ملے۔ حدیث میں لفظ ہے وَآخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من القراءۃ من حیث کان بلغ ابو بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں قرات کرتے کرتے پہنچے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے وہاں سے قرات کرنی شروع فرمائی۔ جب حضور آ کے ساتھ ملے، آپ نے نماز پڑھائی، تو نبی علیہ السلام نے وہاں سے قرات کا آغاز کیا۔ اب ابو بکر صدیق نے جب نماز شروع کی، قرات شروع کی، تو قرات کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ سے۔ ایک آیت پڑھی ہو، 2 آیتیں پڑھی ہوں، 3 آیتیں پڑھی ہوں، کچھ آیتیں تو پڑھی ہوں گی نا، ہو سکتا ہے پوری سورۃ الفاتحہ ہی پڑھ دی ہو، اور قرات کرتے کرتے کسی اور مقام پہ پہنچے ہوں۔ ابو بکر صدیق نے جتنی قرات کر لی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے اس قرات کو نہیں دہرایا، سورۃ الفاتحہ کے اس حصے کو نہیں دہرایا، حضور نے آگے سے قرات کی۔ اب اگر کوئی شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ بالخصوص جب جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، وہ اگر آ کے نماز میں شامل ہوتا ہے اور اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، اس کی اگر نماز نہیں ہوتی، تو نبی پاک علیہ السلام نے تو یہاں یا تو پوری سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی یا سورۃ الفاتحہ کا کچھ حصہ نہیں پڑھا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو دہرایا بھی نہیں۔ اب حضور کی نماز کے بارے میں نعوذ باللہ کیا حکم لگایا جائے گا؟ اس سے ثابت ہوا کہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہو، وہاں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اور اس سلسلہ میں صحیح بخاری کے اندر معروف حدیث موجود ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو یہ آئے مسجد میں، جب آئے تو نبی کریم علیہ السلام کو انہوں نے رکوع میں پایا۔ جب رکوع میں پایا تو انہوں نے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کی حالت میں چلے گئے، اور ایسے ہی آ کے صف میں مل گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نماز کے بعد ان کی تحسین بھی اس اعتبار سے فرمائی، اور فرمایا کہ زادک اللہ حرصا، اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے، لیکن آئندہ سے ایسے نہیں کرنا، یعنی آئندہ ایسے نہیں کرنا کہ پیچھے سے ہی رکوع میں مل کے تو رکوع میں چلے جانا، اور پھر چل کے تو آ کے
صف پہ مل جانا، اس طرح آئندہ نہیں کرنا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نماز لٹانے کا حکم نہیں دیا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ مدرک کے رکوع، یعنی وہ نمازی جو رکوع کو پا لیتا ہے اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔ جس نے رکوع کو پایا یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اس نے امام کے ساتھ سورۃ الفاتحہ نہ پائی نہ پڑھی، اس کی رکعت ہو گئی۔ رکعت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امام کے ساتھ سورۃ الفاتحہ مقتدی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو نماز پڑھی، آپ نے بعد میں قرات کو آگے سے شروع کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل سورۃ الفاتحہ یہاں نہیں پڑھی، یہ روایات اور آثار اور احادیث بحمد اللہ تعالیٰ اس مسئلہ کو واضح کرتی ہیں کہ امام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت مقتدی کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ احادیث کے اندر امام کے ساتھ قرات کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ چاہے سورۃ الفاتحہ ہو یا باقی دیگر